بیوی کے نام کے. سارے نام میں پڑھ نہیں سکتا اور نہ ہی ایک مجلس میں سارے پڑھے جا سکتے ہیں. صرف 2 ناموں پہ بات کروں گا اور آگے گزر جاؤں گا. کیا کہنے اس عالم دین کی قلم کے کہ جس نے پہلا نام ہی بی بی کا یہ لکھا ام العلوم. روایوں سے ڈائریاں بھری پڑی ہیں. جب چاہوں گا آپ سے داد بولوں گا لیکن چاہتا ہوں یہ نسل کچھ لے کر بھی جائے. ام العلوم کیا معنی بنتا ہے؟ ام کا کوئی بولے؟ ہاں آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کو ہم نے بتایا یہی ہے کہ ام کا معنی ماں ہوتا ہے. ام کا معنی ہر جگہ ماں نہیں ہوتا. ام کا سپرلیٹو معنی ہے اصل. اب ترجمہ کرو ام العلوم, علوم کی اصل. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھائی نیند آ بھی رہی ہے تو 2 منٹ ذرا کوشش کریں کہ جا کے سن لیں سیدہ کا ذکر. ام العلوم کیا فزکس کی عالمہ ہے بی بی, کیمسٹری کی عالمہ ہے بی بی, بیالوجی کی عالمہ ہے بی بی. ام العلوم. کہاں تک سرحد ڈھونڈوں گا علوم کی اگر رسول کی حدیث نہ ملتی. نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے جس حقیقت کا شہر محمد ہے, دروازہ علی ہے, اصل بطول ہے. اور یہ خدا کے لیے امام حسین آپ کو سلام. اور کوشش کرتا ہوں کہ نت نئے زاویے تلاش کروں, مولا سے مانگتا رہتا ہوں. ام العلوم ہر قسم کے علم کی اصل. اب غالی نصیری ہونے کے فتوے روز لگتے ہیں, چلو 2-4 آج بھی صحیح لگنے بھی چاہیے, لگیں گے تو مولا کا قدم بوسی اور نصیب ہوگی نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ام العلوم نبی شہر ہے, علی دروازہ ہے, سیدہ اصل ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. آؤ ذرا قرآن کے دامن میں دیکھیں کہ العلم کہتے کسے ہیں. سورہ واقعہ پکار کے کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند اللہ. اے حبیب کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سارا العلم ہے. بڑی بات کہہ گیا. یہ ہے اختیار بطول. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سارا علم ہے, اور العلم کا شہر محمد ہے, دروازہ علی ہے, اصل پھر بطول ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلے آپ کے عشق کو 2 حادثہ کرنے کے لیے مولا نے قلم کی خیرات دی ہے تو 4 مصرے بھی پڑھ دوں. وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو. جاگنا خدا کے لیے. وہ سیدہ, سر نہیں ہلانا میرے ساتھ بھائی, اللہ نے زبان دی ہے تو زبان استعمال کرنی ہے. وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو. چوتھی سطر دور کی بات ہے, دوسری کی قیمت چاہیے بھائی جان. وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو, جو بیٹی ہو کے ہوئی ہے پدر کی ماں لوگو. امام حسین سردی اگر ختم ہوگی ہو تو بولیے ہاتھ اٹھانا عبادت ہے. یہ ہاتھ نہیں ہے, کاسا ہے, کشکول ہے. آل محمد کی بارگاہ میں کشکول بننا چاہیے نا. وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو, جو بیٹی ہو کے ہوئی ہے پدر کی ماں لوگو. میں کس طرح سے فضیلت بیان اس کی کروں, میرے دہن میں خدا کی نہیں زبان لوگو. اور پڑھ دوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 4 مصرے اور پڑھ دوں. خدا کی قسم فیصلہ کون مصرے سیدہ نے عطا فرمائے ہیں. کوثین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج. جس طرح بولتے آؤ گے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. کوثین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج. پھر چوتھی سطر دور کی بات ہے, دوسرے کی قیمت چاہیے. شبی کی عزت کی قسم ہے, پاکستان میں وہ عزت عطا ہو یہ سطر پہ پہنچ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا. کہ کبھی اس حقیقت پہ بھی بطول کرم کرے گی, لیکن دینے والا جب دیتا ہے نہ نیت دیکھتا ہے نہ حیثیت دیکھتا ہے. بس وہ دینے پہ آ جائے, نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو. اس سے اگلے درجے پہ چلو. کوثین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج.
وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ؟ تین ہاتھ رہ گئے ابھی تک بلند نہیں ہوئے، چاہتے ہو وہ بھی عبادت کر لیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ کرے کہ ہاتھ بار ہوئے کہ نالائن پہ بس. قوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج. فارمیلٹی والی بات نہیں چاہیے، مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے تو پھر بولنا ہے. قوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج. وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ، اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول. یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. امام حسین تمہیں سلامت. امام حسین باتیں مجھے اسی طرح کیا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. 4 مصرے اور پڑھ دوں؟ بول دو اتنا پیارا پڑھے. بابا جی پڑھ دوں 4 مصرے. قرآن میں آئے تھے نا وما ادراک لیلۃ القدر. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہی ہے. اور سارے ترجمہ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر نام ہے سیدہ کا. ایسے ہی ہے. آؤ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس آیت میں قدر نام ہے اللہ کا. اب یہ بات شاید آپ نے پہلی بار سنی ہو. قدر نام ہے اللہ کا. لیلۃ القدر یعنی اللہ کی رات. مولا مطلب کیا؟ سرکار فرماتے جیسے رات زمانے کو ڈھانپ لیتی ہے، میری دادی نے اللہ کو ڈھانپا ہوا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پھر 5ویں امام سے سوال کیا گیا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر کیا مطلب ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھنا لیلۃ القدر کا مطلب عزت آل محمد کی قسم ہے، حوالہ میری ضمانت ہے. 5ویں امام کا جواب 4 مصروں میں بند کر کے لے آیا ہوں. سرکار فرماتے ہیں سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ حجاب وحدت کا اس جہاں میں نزول کیا ہے؟ 5ویں امام فرما رہے ہیں یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا ہے. مطلب خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے؟ ام العلوم سن لیا. ایک نام اور سنا دو بی بی کا اور بات مکمل ہو جائے گی. امتحان تو لینا ہی ہے، سبق سنانا ہے، اتنا آپ سن لیں. سیدہ کا ایک نام ہے ام الاسماء. اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. ام الاسماء ترجمہ سنو گے اللہ کے ناموں کی اصل. اب یہ کھٹی کھٹی داد مجھے نہیں چاہیے. ہاں داد لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. داد لینے کا کون سا کمال ہے؟ داد لینے کا ہنر سیدہ نے اتنا تھا کہ ابھی تیری سوچ بھی نہیں. چل میں تمہیں داد لے کے ممبر سے دکھاتا ہوں کہ داد لیتے کیسے ہیں. اپنے کمال پہ ناز نہیں، بی بی کی عطا پہ ناز ہے. علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، صحابہ سے کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی، اور دوران خطبہ میرے مولا نے ایک فکرہ کہا. زمانے والوں یاد رکھنا جس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا. بندے ایسے چپ کر گئے جس تم خاموش ہو گئے ہو. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے مولا میں نے جانور پالے ہوئے ہیں، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، ان کی حفاظت کے لیے مولا کتا بھی رکھا ہے. مولا کتا جو رکھا ہے اسے بھوکا تو نہیں مارنا، روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے. مولا آپ فرما رہے ہیں ایک کتے کو 1 روٹی ڈالو 70 نبیوں کا بندہ قاتل ہو جاتا ہے. مولا اتنا بڑا گناہ. سرکار فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے. علی والے صدات کون سا مسئلہ ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے. ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا. مولا آپ کا کہنا حق، آپ اللہ کی زبان ہے. مولا آپ کی زبان سے نکلا تقدیر نہیں ٹال سکتی، لیکن یا علی میں بشر ہوں نا، میری مجبوری ہے. میں نے تو زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے. مولا آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے سننا چاہتا تو پھر سن. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. پتر تو بول پیا نا، میں سمجھا کہ سارا مجمع بول پیا. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. علی فرما رہے ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی. تمہیں سلامت. امام حسین تمہیں سلامت.
مقصد ہی نہیں ہے. داد مولا نے بڑی عطا فرمائی ہے. ام الاسماء, اللہ کے ناموں کی اصل. آگے چلیں. اب یہ مجھ سے قرآن اٹھوا لو, میں نے بی بی کا یہ نام نہیں رکھا, اس نے رکھا ہے جس کی زبان سے وہ بولتا ہے جو زبان رکھتا ہی نہیں. آئے آئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے. رسول وحی والی زبان سے فرما رہے میری بیٹی ام الاسماء ہے, اللہ کے ناموں کی اصل ہے. تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا, رحمان وہ ہے, رحمانیت بطول ہے. بولو خدا کے لیے جو عقیدہ سن سکتے ہیں. رب وہ ہے, ربوبیت بطول ہے. خالق وہ ہے, خالقیت بطول ہے. رازق وہ ہے, رزاقیت بطول ہے. ایک جگہ میں نے یہی بی بی کا نام تلاوت کیا, یقین جانیے ممبر کی قسم ہے, پہلو میں ساتھ ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا, نہیں 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 ظہیر بھائی یہ معصومین کے اسماء کی اصل کہا گیا ہے, اللہ کے ناموں کی اصل نہیں کہا گیا. میں نے کہا بہتر ہے جو میں پڑھ چکا ہوں اسے مان لے, ورنہ اگلی بات تیرے ہاضمے سے بہت اونچی ہو جائے گی. کہتا معصومین کے اسماء کی اصل ہے. میں نے کہا پھر سن, اللہ نے جناب آدم کو دعا تعلیم کی تھی نا, اور آدم نے پڑھا تھا الہی انت المحمود بحق محمد, الہی انت الاعلی بحق علی, انت فاطر السماوات بحق فاطمہ, انت المحسن بحق الحسن, انت قدیم الاحسان بحق الحسین. اس کا مطلب یہ ہے محمد نام ہے, اصل محمود ہے, تو پھر مان محمود بطول ہے. حسین تمہیں سلامت ہے. ہاں معصومین کے ناموں کی اصل مانتا ہے تو پھر ماننا جس سے محمد نکلا ہے اس حقیقت کو محمود کہتے ہیں. محمود نام ہے بطول کا, اور اللہ کے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. علی نام ہے, نکلا اعلیٰ سے ہے, مان پھر اعلیٰ بطول ہے. اللہ اکبر اللہ. میں نے کہا تھا نہیں باتیں کروں گا سیدہ, تمہیں اب جملہ سنو گے. چونکہ محمود بطول ہے, اعلیٰ بطول ہے, محمد بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتا, محمود سمجھ کے اٹھتا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا, جس سے محمد نکلا وہ حقیقت ہے محمود. اپنی طرف سے کہوں کہ اٹھا کے دیوار پہ دے مانو کیوں بھیجا. جس سے محمد نکلا وہ حقیقت ہے محمود, تو پھر ماننا محمود بطول ہے. یہی ہے نا, دوسرا تو راستہ ہی نہیں. جس سے علی نکلا نام علی وہ حقیقت اعلیٰ ہے, پھر مان کے اعلیٰ بطول ہے. اور عزت آل محمد کی قسم ہے میں خود حیران ہوں, وجد میں ہوں, اللہ جانے یہ حقیقت ہے کیا. فاطمہ نام ہے, اصل فاتر ہے, پھر مان فاتر خود بطول ہے. نا 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 نا, جو محمد خود سے نکالے اسے بطول کہتے ہیں, جو علی خود سے نکالے اسے بطول کہتے ہیں, اور اللہ جانے جو خود کو خود سے نکالے اسے بطول کہتے ہیں. بلندتر صلوات محمد وعظمت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ, بلندتر صلوات محمد اچھا اتنا پیارا شاہ جی آپ نے نعرہ لگایا تو بے ساختہ ایک حدیث یاد آ گئی, پڑھ دوں. ایک دن سرکار امیر منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی. منظر سنیے گا, منظر ہی دوبارہ کر دے گا اشکال کا. علی نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا زمانے والوں یاد رکھنا بے اسمی تکونت الکائنات, اللہ نے کائنات کو میرے نام سے بنایا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بے اسمی, یہ کھلے کھلے چہرے تو کمزوری ہوتے ہیں. بے اسمی تکونت الکائنات, داد ڈھلی
ہی رہی تے میں اتنی گل کلوز کرتے سا بات آسمان سے آگے ہے تو بات کم از کم آپ کی یہاں تک تو آنی چاہیے نا. علی نے فرمایا پہ اسمی تکونت الکائنات، اللہ نے میرے نام سے کائنات کو بنایا. تو پھر مطلب یہی ہے نا اللہ نے یا علی کہا عرش بن گیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاں اچھا جو بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کہہ کے عرش بنایا، اللہ کون کہہ کے اللہ رہ سکتا ہے، علی کہہ کے اللہ نہیں رہ سکتا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بے اسمی تکونت الکائنات، اللہ نے علی کہا عرش بن گیا، اللہ نے علی کہا کرسی بن گئی، اللہ نے یا علی کہا جنت بن گئی، اللہ نے یا علی کہا جہنم بن گئی، اللہ نے یا علی کہا فرشتے بن گئے، اللہ نے یا علی کہا نبی بن گئے. جاگ خدا کے لیے جاگ. جب میرے مولا یہ فرما رہے تھے نا بے اسمی تکونت الکائنات، اور کتاب کے جملے بھائیان یہ ہیں، لوگ 4 5 10 8 کی ٹولیاں بنا کے مسجد سے اٹھنے لگے. آج بھی اٹھتے ہیں، ایسی باتیں سن کے اٹھتے ہیں لوگ. تو یہ ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ 1400 سال پہلے کا دستور ہے. ہاں اٹھنے لگے. اور کتاب کا جملہ یہ ہے، عزت آل محمد کی قسم ہے، کہ حتیٰ کہ مسجد میں منظر وہ بنا، ایک سلمان بچ گیا، ایک کل ایمان بچ گیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اب وہ منظر ذرا ذہن میں رکھنا. علی نے فرمایا بے اسمی تکونت الکائنات، اللہ نے میرے نام سے کائنات بنائی. ٹھیک ہے. جب ساری مسجد عزت والے لوگوں خالی ہوگی نا، اس سے بڑا تحفہ اختصاری آج کی رات میں آپ کے مجمع کو نہیں دے سکتا. اللہ جانے میں نے کتنے آنسو بطول کی بارگاہ میں رولے کہ یہ خیرات عطا ہوئی ہے. سن لو، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے. علی نے فرمایا تھا بے اسمی تکونت الکائنات، اللہ نے میرے نام سے کائنات بنائی. مسجد خالی ہو گئی. سلمان نے قدم پکڑ لیے، مولا آپ نے کہا آپ کے نام سے اللہ نے کائنات بنائی، میں تو کچھ اور سوچے جا رہا ہوں. سلمان کیا سوچ رہا ہے؟ مولا آپ کے نام سے کائنات بنائی، آپ کیسے بنائیں گے؟ امام حسین ٹھیک ہے جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کے نام سے کائنات بنائی. خدا کی قسم بابا جی مجھے نہیں پتا کہ میں زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں، مجھے نہیں پتا میں انسانوں میں ہوں کہ فرشتوں میں ہوں، مجھے نہیں پتا میں فرش پہ ہوں کہ عرش پہ ہوں. عزت آل محمد کی قسم بس مجھے اتنا پتا میرے سامنے علی والے ہیں اور ولایت علی کے اختیار کا جملہ میں تیرے سامنے رکھوں. علی نے فرمایا میرے نام سے اللہ نے کائنات بنائی. مسجد خالی ہو گئی. سلمان نے قدموں پہ بوسہ دیا، مولا پھر آپ کیسے بنائے گئے؟ علی مسکرا کے فرماتے سلمان ہم بنائے جانے کے محتاج نہیں، نحن فی خامس اللہ فی علمہ، ہم ہمیشہ سے اللہ کے علم کی گہرائی میں رہتے تھے. لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر اللہ یا فاطمہ نہ کہتا نہ محمد ظاہر ہوتا نہ علی ظاہر. اگر اللہ یا فاطمہ نہ کہتا، اب صدر کہہ دوں، جو کائنات بنا دے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کا نام محمد اور علی ظاہر کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور یہی تو وجہ تھی، ایک جملہ کہہ دوں، یہی تو وجہ تھی ایک دن سرکار امیر نے اس سے سوال کیا تھا. علی نے علی سے پوچھا تھا جاگو خدا کے لیے. ہاں نظموں سے ڈائریاں بھری پڑی ہیں اور 4-5 کلام مولا نے اس سال بھی نئے عطا کیے ہیں، لیکن وہ سارے چھوڑ کے فکرے دو عرض کر دو. علی نے علی سے پوچھا پالے والے میں اور بطول تیری نظر میں ہیں کیا؟ میں اور بطول تیری نظر میں ہے کیا؟ اللہ مسکرا کے فرماتا ہے یا علی یاد رکھنا تو وہ آئینہ ہے، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، یا علی تو وہ آئینہ ہے جس میں میں خود کو دیکھتا ہوں. ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا. کوئی ہاتھ خیرات سے خالی نہ چلا جائے. آج کی رات مانگنے کی رات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یا علی تو وہ آئینہ ہے جس میں میں خود کو دیکھتا ہوں، اور بطول وہ پیکر ہے جس میں میں رہتا ہوں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بطول وہ پیکر ہے جس میں میں رہتا ہوں. ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ بھی پڑھ دوں. تھک تو نہیں گئے؟ تیرے مولا امیر سے ایک بندے نے سوال کیا، نہیں
بلکہ روایت کے صحیح لفظ یہ ہے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی جد کو کسی جنگ میں زخم نہیں آتا تھا؟ مولا امیر کو کسی جنگ میں زخم نہیں آتا تھا؟ مولا نے فرمایا سچ ہے۔ مولا کیوں نہیں آتا تھا؟ جملہ سنو گے۔ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں چونکہ میری دادی سیدہ نے ہاتھ سے 2 کرتے بنائے تھے۔ یا ایک دفعہ ہر بندہ دل میں کہے یا علی، حقیقت اتنی بڑی ہے۔ میری دادی سیدہ نے اپنے ہاتھ سے 2 قمیص بنے تھے، جسے میرے دادا علی ایک قمیص کو لباس کے نیچے پہنتے تھے، جس کی برکت سے علی کو زخم نہیں لگتا تھا۔ آئے آئے آئے، آپ نے جملہ ملاحظہ نہیں فرمایا، سنا نہیں ہے جملہ۔ بیٹا ہاتھ کھولو میری جان، ہاتھ کھولو، بندے ہوئے ہاتھ آل محمد کی بارگاہ میں نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ علی میری دادی سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کرتا لباس کے نیچے پہنتے تھے، جس کی برکت سے علی کو زخم نہیں آتا تھا۔ فکرہ کہوں، اور جس کے ہاتھ کا بنا ہوا کرتا مشکل کشا کا مشکل کشا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بس فضائل ختم ہو گیا، بات کنارے لگائیں اور جائیں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اور مولا پھر دوسرا کرتا سرکار فرماتے ہیں وہ میرے چچا عباس لباس کے اوپر پہنتے تھے۔ آپ نے فرق نہیں ملاحظہ فرمایا؟ فکرہ کہہ دوں، بطول کے ہاتھ کا لباس پہننے کے لیے کم از کم علی ہونا ضروری ہے۔ تھی جو سب سے گزر گئی، پر چلو علی لباس کے نیچے پہنتے تھے، عباس لباس کے اوپر پہنتے تھے۔ صدر کہہ دوں، اب جو غازی کے مرید ہو بندے ذرا مجھے دیکھیں، علی لباس کے نیچے پہنتے تھے، عباس لباس کے اوپر پہنتے تھے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، جو بطول کا بنا ہوا کرتا لباس کے نیچے پہنتا تھا اس کا علم چھپ گیا، اور جو بطول کے ہاتھ کا بنا ہوا لباس اوپر پہنتا تھا اس کا علم آج بھی بلند ہے۔ کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی، ایک بات کہوں، سچ پوچھو تو مصائب میں پڑ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ آج کی رات کون سی ہے؟ 2 جمادی الثانی۔ آج کی رات کا مسائل سناؤں تمہیں، صرف 2 سطروں میں آج کی رات کا مکمل مسائل۔ آنسو مقدر میں ہے تو آنکھیں تیار رکھنا، رخسار رکھ کے نانا کی تربت پہ آج رات۔ ہو سکتا ہے اسے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ رخسار رکھ کے نانا کی تربت پہ آج رات، اماں کے زخم رو کے سناتے رہے حسین۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ یہ سطرے جو پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں ممبر چھوڑ بھی دوں تو میری عبادت مکمل ہے۔ کوئی منظر کشی کی، کوئی لفاظی کی ضرورت ہی نہیں، دعائیں رونے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے آج حسنین کی یتیمی کی رات ہے۔ درد کہ وہ کتاب کھولنے جا رہا ہوں کہ کہتے تھے پیمبر میری بیٹی نہ رلانا۔ غریب کا ذکر ہے، غریب بن کے سونا کر، ہو سکتا ہے تیری یا میری زندگی کی آخری رات ہو، حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ جی بسم اللہ باجی، آپ سید ہیں، میں نوکر کنیز کا بیٹا ہوں، جتنی دفعہ کہیں میں پڑھنے کو تیار ہوں۔ کہتے ہیں پیمبر میری بیٹی نہ رلانا، میں اس کا طرفدار ہوں، اس کو نہ ستانا۔ ہائے کرتے آنا، رونے والوں اٹھ اٹھ کے ادب کرتا ہوں میں اس کا ہمیشہ، یہ ابیہا ہے کہیں بھول نہ جانا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ پھر رسول فرمایا کرتے تھے دروازے پہ اس کے کبھی جاؤ تو خدا را، کچھ کہنا مگر بعد میں سر پہلے جھکانا۔
تطہیر کی دہلیز پہ آیت کو سنانا. او سیدو غیر سیدو, بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں, آؤ تمہیں بتائیں ہم روتے پیٹتے کیوں ہیں. امت نے مگر حکم محمد کا بھلایا, دہلیز پہ زہرا کی بہت شور مچایا, لکڑیاں جمع کر کے ڈھیر لگایا, دروازہ نبی ذاتی کا امت نے جلایا. عظم اللہ حجورکم, تقبل اللہ حجورکم. سیدو غیر سیدو, اس اگلے درد پہ روتے روتے مر بھی جائے, حق نہیں ادا ہو سکتا. دروازہ نبی ذاتی کا امت نے جلایا. آئی جو پسے تاک محمد کی یتیمہ, میں پڑھ گیا ہوں شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. آئی جو پسے تاک محمد کی یتیمہ, جلتا ہوا در بی بی پہ ظالم نے گرایا. اور سیدو غیر سیدو, تھی مادر حسنین تلے باپ کے, لیکن اوپر سے گزر جاؤ ستمگر نے سنایا. مصرع سنو گے رونے والوں, چابک جو لگے بنت پیمبر کو تو بولی, بابا تیری دختر نے ہے ورثہ تیرا پایا. اور رونے والوں آخری 2 سطریں ہیں, ماتم ضرور کر لینا. سیدو غیر سیدو تڑپ کے کہتی ہے, یا علی مجھ کو لعینوں سے چھڑاؤ, ٹوٹی ہے میری پسینہ فضا کو بلاؤ. مرحبا مرحبا, عظم اللہ حجورکم, تقبل اللہ حجورکم. سوائے اس غم کے مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. 2 جملے سنو گے, زندگی کا پتہ نہیں ہے, مر جائے, آخر قبر ہے, حسرت نہ رہ جائے. ایک دن اپنے گھر میں محمد کی بیٹی 3 کام کر رہی تھی. صرف 2 منٹ دو, اس کے آگے کہو گے تو نہیں پڑھوں گا. رونے والوں, ایک دن اپنے گھر میں رسول کی بیٹی 3 کام کر رہی تھی. پتہ کون کون سے؟ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی, دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی. شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. چکی کا نام سن کے ہائے نکلی ہے, کئیوں کی نہیں نکلی, جن کی نہیں نکلی اور جملہ بدل دیتا ہوں. سنتے نہیں ہو علماء و ذاکرین سے, جب 13 ضربیں چل رہی تھی تو رو رو کے کہتی تھی, نہ مار, میں نے چکیاں پیس پیس. مرحبا مرحبا مرحبا, شرم کر کے نہ رویا کر, ایسے رہو جیسے دادی زہرا جنت میں بال کھول کے روتی ہے. تیرے امام کا فرمان ہے. اور سیدو خیر سیدو, ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی, دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی. عزاداروں, پیر کے انگوٹھے سے ایک ڈور بندھی ہوئی تھی جو حسین کے جھولے تک جا رہی تھی. کتنا پیارا تھا بطول کو حسین. رونے والا, کبھی کبھی پیر کو حرکت دے کے حسین کا جھولا بھی جھلاتی تھی. سیدو غیر سیدو, اب کوئی راز سمجھانا تھا نا زمانے کو. اللہ نے عزت والے لوگوں اچانک چکی کے دستے سے محمد کی بیٹی کا ہاتھ جو ہٹا ہے نا, رونے والا مجھے معاف کر دینا, مقتل کے لفظ یہ ہے, فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا. فرشتے ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہتے ہیں, دیکھو نا بطول کی ہتھیلی کا لہو چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے. اور رونے والوں, فرشتے طلب کے کہتے ہیں, پالنے والے ہمیں دینا اجازت محمد کی بیٹی کی خدمت کے لیے, ہم گھر میں اترے. اور رونے والوں, کوئی راز سمجھانا تھا کائنات کو, اللہ نے بطول پہ اللہ نے نیند کو غالب کر دیا. رونے والوں, محمد کی بیٹی بستر پہ آرام فرما ہو گئی. اور رونے والوں, سید الانبیاء کا دستور کیا تھا, فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر نہیں جاتے تھے, سیدھا اپنی بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے. رونے والوں, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھتے تھے اور پھر آیت تطہیر پڑھتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر کی آواز باپ کی دستک سمجھ کے بطول اندر سے دروازہ کھولتی تھی. رونے والوں, پھر محمد آگے نہیں پڑھتے تھے, وہیں کھڑے کھڑے پوچھتے تھے, سیدہ اجازت ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں. اور رونے والوں, پھر باپ اور بیٹی ایک دوسرے کو گلے لگاتے, پھر جس قدر مشیت الہی کا دل ہوتا. اور رونے والوں, پھر رسول اجازت لے کے واپس چلے جاتے. اسی بات کو تو روتے ہیں. اور رونے والا, آج بھی قانون الہی کے مطابق رسول بیٹی کے دروازے پہ آئے, آیت تطہیر کو پڑھا, لیکن دستور کے برخلاف اندر سے جناب فضا نے دروازہ کھولا. آواز دے کے کہتی ہے, بسم اللہ مولا اندر تشریف لے آئے. رونے والا, جملہ سنو گے, رسول کی آوازیں, نہیں فضا, جب تک مجھے بطول اجازت نہیں دے گی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا. اور رونے والا, ہاتھ
जोड़ के कहती है मौला फिर आप वापस चले जाएं, जब सैयदा बेदार होंगी मैं पैगाम भिजवा दूंगी। और सैयदो गैर सैयदो ये जुमला मातम का है। रसूल तड़प के कहते हैं नहीं फिजा उसका हुक्म है सलाम किए बगैर वापस भी नहीं जाना। और रोने वालों अब क्या पढ़ूं मसाइब, क्या तू सुनेगा। अल्लाह जाने कितने घंटे खड़ा रहा अल्लाह का रसूल, कितने पसीने के कतरे जमीने रिसालत से जमीन की जीनत बनते रहे। और रोने वाला अचानक आज़ान ज़ोहर का वक्त करीब आ गया। किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, शेख अब्बास उम्मी ने फिक्र लिखे हैं। वो लिखते हैं अचानक बतूल की आंख खुली है, जनाब फिजा ने पैरों पे बोसा दिया। आवाज़ बीबी कयामत आने वाली है, बाबा कब से इंतजार में खड़ा है। रोने वाला ऐसे आई जैसे नशेब में पानी आता है। रोने वाला बाबा को गले लगा के कहती है बेटियों से इतना पर्दा तो नहीं होता ना। रोने वाला रसूल तड़प के कहते हैं बतूल उम्मत को तेरे दरवाजे मैं बता रहा हूँ जिस दरवाजे पे कई घंटे खड़ा रहता हूँ उस दरवाजे पे आग मातम करके रोने वाले की शान है। हुसैन की यतीमी की रात है, वो बंदा बतूल का मुजरिम है जो आज की रात शिया हो के भी मातम ना करे। और रोने वाला रसूल फरमाते उम्मत को तेरे दरवाजे का एहतराम सिखा रहा हूँ, जिस दरवाजे पे मैं कई घंटे खड़ा रहता हूँ उस दरवाजे पे लकड़ियां लेके नहा जाना, उस दरवाजे पे आग लेके नहा जाना। और रोने वाले मरते हो तो मर जाओ, मैं छुपा नहीं सकता। और रोने वाला यही एक ताक वाला दरवाजा था, अंदर से बतूल बंद करती थी, बाहर से 36 बदमाश धक्का देते थे। सैयद इजाजत है मैं सही नमाज पढ़ दूं। और रोने वाला बाहर से 36 बदमाश धक्का देते थे, अंदर बतूल की आवाज आती थी हया करो यहाँ मोहम्मद रुका करते थे। अल्लाह रख मेरे सर पे कुरान। एक कमीने की आवाज अब तेरे बाप की शाही खत्म हो गई है। और रोने वाला तड़प के बतूल कहती है हया कर। और रोने वाला कमीना कहता है लकड़ियां जमा करो। और रोने वाला बतूल के दरवाजे पे लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हुआ। एक लंबे कद वाले बेगैरत की आवाज ही आग लगा दो। और रोने वाला दरवाजा चलने लगा मोहम्मद की बेटी का। मंजर सुनोगे पीछे पत्थर की दीवार थी, आगे चलता हुआ दरवाजा था, दरमियान में मोहम्मद की बेटी थी। और रोने वाले कमीने ने आधे चले हुए दरवाजे को पैर की ठोकर मारी। मुझे शमी की इज्जत की कसम है, चलता हुआ दरवाजा बतूल के पहलू पे गिरा। तड़प के कहती है या अली मेरी पसलियां टूट गई है। और रोने वाला ऊपर से 36 बदमाश गुजरते रहे। तड़प के कहती थी उधर न जाना मेरी बेटियां बैठी है, उधर न जाना मेरी शाम की मरहबा मरहबा मरहबा। बड़ा मातम कर चुके हो, लेकिन शहादत की रात है। एक जुमला सुन लो, जिंदगी का पता नहीं, जल गया दरवाजा मोहम्मद की बेटी का। एक हाय करके कहो ना हाय ज़हरा, सारे अदादार कहो हाय ज़हरा, सारे अदादार मातमी अदादार पर्दादार तुम भी कहो हाय सैयदा। हुसैन की माँ तेरे अपने दर्द का बड़ा अरमान है। और रोने वाला जल गया दरवाजा मोहम्मद की बेटी का। ना होती मेरी जुबान, ना मैं बतूल के ये दुख पड़ता। और सैयदो गैर सैयदो एक जुमला सुनोगे, एक मेडिकल ऑफिसर के ये जुमले हैं। उसने मुझे बताया था ज़हीर जिस इंसान की पसली टूट जाए ना, मंजर सुनोगे, जिसकी पसली टूट जाए ना उसे सांस बड़ी मुश्किल से आती है। अल्लाह जाने 90 दिन बाबा के बाद जिंदा रही है। अल्लाह जाने टूटी हुई पसलियों से बतूल सांस कैसे लेती रही है। और सैयदो खैर सैयदो जल गया दरवाजा रसूल की बेटी का। और रोने वालों बेहोश पड़ी थी मोहम्मद की बेटी। और रोने वाला जनाब फिजा रिवायत फरमाती है मैंने बतूल का सर उठा के अपने जानू पे रखा हुआ था, या मेरे आंसुओं के कतरे बतूल के चेहरे पे गिर पड़े। और रोने वाले बतूल की आंख खुली है। अब अल्लाह करे मैं मर जाऊं, जुमले ना पढ़ सकूं। और रोने वाले मोहम्मद की बेटी ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। सैयद मैं पुरसा देना चाहता हूं इस जुमले पे। और रोने वालों कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक बात की है फिजा ऐना ऐना अली, हमारे अली नजर नहीं आता। फिजा फरमाती है मैं मर जाती जवाब ना देती। हाथ का इशारा किया बीबी जरा चले हुए दरवाजे की जानिब देख। और रोने वाला सैयदा ने देखा कोई कयामत
کے گلے میں رسی ڈال کے یہ بے غیرت علی کو باہر لے جا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے حسنین ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے چھوڑ دو ہماری اماں مر جائے گی. اور رونے والے بطول کو اپنے پہلو کا درد بھولا. ایسے آئی جیسے نشے میں پانی آتا ہے. اسی فکرے پہ جنازہ برآمد ہوگا. اور سیدوں غیر سیدوں علی کی ابا کے دامن میں سیدہ نے ہاتھ ڈالا. رو کے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں علی کو باہر نہیں جانے دوں گی. اب جملہ سنو کہ سید اجازت ہے میں صحیح روایت پڑھوں. اللہ لعنت کرے کنفس بے غیرت پہ. تیرا بارواں فرماتا ہے ہر نماز میں کنفس کا نام لے کے لعنت کیا کرو. مولا جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نجس کمینہ کجا، اس کا تازیانہ کجا، میری دادی کے بازو کجا. اور آنے والا پہلے تو تازیانے مارتا رہا. علم کی عزت کی قسم ہے بطول نے علی کا دامن نہیں چھوڑا. اب میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھوں. حرامی نے اپنی تلوار کا نیام نکالا اپنے سر سے گھما کے اور آنے والا بطول کے ہاتھوں پہ ضربے مارنے شروع کی. اور آنے والا بطول کی بازو ٹوٹنے لگا اور آنے والا خون زمین پہ گرا. اب جو دامن چھوٹا ہے علی کا تڑپ کے کہتی ہے یا علی میرا بھائی کوئی نہیں ہے. یا علی اب اللہ کے حوالے ماتم حسین. زہرا آنکھیں میں گزرتی پئی ہے. زہرا آنکھیں میں گزرتی پئی ہے. زہرا آنکھیں میں گزرتی پئی ہے.
झण झण टुरदे पई है ज़हरा कीवें गुज़रदे पई है रसियां अली को पवाइयां ईदा उम्मत ने मनाइयां रसियां अली को पवाइयां ईदा उम्मत ने मनाइयां बाबा हुण तई बाबा हुण तई भा दर ते बलदी पई है ज़हरा कीवें गुज़रदी पई है फरियाद सुन फातिमा दी हल गई कबर मुस्तफा दी फरियाद सुन फातिमा दी हल गई कबर मुस्तफा दी नाशाद नबी नाशाद नबी दी बचड़ी रोंदी पई है ज़हरा कीवें गुज़रदी पई है ज़हरा कीवें गुज़रदी पई है बाबा जी वड्डी ज़हरा ना सुने छोटी ज़हरा ना करबला दी छो